بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ لاسٹ مومنٹ عمران سیریز کی قسط نمبر 3 میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید۔ سیریز کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ اردو صفحہ چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل کو ضرور پریس کر دیں۔ شاغل اپنے آفس میں موجود تھا کہ سامنے موجود ٹرانسمیٹر پر کال آنا شروع ہو گئی تو شاغل نے تیزی سے ہاتھ بڑھا کر ٹرانسمیٹر آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو، رام لال کالنگ باس، اوور۔ دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی، یس شاغل اٹینڈنگ یو، کیا بات ہے، اوور۔ شاغل نے چونک کر کہا، باس، ایئر کمانڈر سورن سنگھ نے پاکشاہی ایجنٹوں کو میزائل اڈے پر اترنے کی اجازت دے دی ہے، اوور۔ دوسری طرف سے کہا گیا تو شاغل بے اختیار اچھل پڑا، کیا کہہ رہے ہو، کیا مطلب؟ پاکشاہی ایجنٹوں کو اڈے میں اترنے کی اجازت کا کیا مطلب؟ کیا کہہ رہے ہو، اوور۔ شاغل نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا، بہتری کے لیے کروں گا، باس۔ ایک ہیلی کاپٹر پلاسن کی آف رینج میں چیک ہوا تو ایئر کمانڈر سورن سنگھ نے اس کے پائلٹ سے ٹرانسمیٹر پر رابطہ کیا تو دوسری طرف سے بتایا گیا کہ وہ ملٹری انٹیلیجنس کا کیپٹن کرشن راؤ ہے اور وہ ہیلی کاپٹر پر سوگالی جا رہا ہے، جس پر سورن سنگھ مطمئن ہو گیا۔ لیکن پھر یہ ہیلی کاپٹر پلاسن کی حدود میں داخل ہو گیا اور ایک چٹان پر اتر گیا تو سورن سنگھ نے دوبارہ رابطہ کیا۔ خصوصی مشین پر وہ چیک کر چکا تھا کہ ہیلی کاپٹر میں ایک عورت اور 4 مرد سوار ہیں۔ اس نے جب یہ بات ان سے کی تو انہوں نے اعتراف کر لیا کہ وہ پاکشاہی ایجنٹ ہیں اور پھر انہوں نے ایئر کمانڈر سورن سنگھ کو کہا کہ وہ اپنی آپ کو اس کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہیں، جس پر ایئر کمانڈر نے ان ہیلی کاپٹر سمیت اڈے پر اترنے کی اجازت دے دی، اوور۔ رام لال نے پوری تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا، اوہ ویری بیڈ، ایسے ایمکو کو کون اڈے کا انچارج بنا دیتا ہے؟ سنو رام لال، یہ انتہائی خطرناک ترین ایجنٹ ہیں، یہ لازماً اس اڈے پر قبضہ کر لیں گے، کیا تم انہیں ہلاک کر سکتے ہو، اوور۔ شاغل نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا، نو سر، آپ کو تو معلوم ہے کہ میں نے اپنی ڈیوٹی مواصلاتی شعبے میں لگوائی ہوئی ہے، میں تو فیلڈ میں کام ہی نہیں کر سکتا، اور پھر میں یہاں اکیلا ہوں جبکہ اڈے کی سیکیورٹی ایئر کمانڈر کے تحت ہے، اوور۔ رام لال نے جواب دیتے ہوئے کہا، او ویری بیڈ، وہ لوگ پہنچ تو نہیں گئے، کتنی دیر ہے ان کے پہنچنے میں، اوور۔ شاغل نے انتہائی جھنجھلائے ہوئے لہجے میں کہا، وہ ہیلی کاپٹر پر ہیں اور بس پہنچنے ہی والے ہوں گے، اوور۔ دوسری طرف سے کہا گیا، اوکے، میں خود ہی کوئی بندوبست کرتا ہوں، تم نے حالات سے مجھے آگاہ کرتے رہنا ہے، اوور اینڈ آل، شاغل نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ٹرانسمیٹر آف کر کے اس پر تیزی سے فریکوینسی ایڈجسٹ کرنا شروع کر دی اور پھر بٹن آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو، چیف آف سیکرٹ سروس شاغل کالنگ، ایئر کمانڈر سورن سنگھ، اوور۔ شاغل نے بٹن آن کرتے ہی بار بار کال دیتے ہوئے کہا، اس کے لہجے میں بے انتہا بے چینی نمایاں تھی، یس ایئر کمانڈر سورن سنگھ اٹینڈنگ یو، اوور۔ چند لمحوں بعد ہی سورن سنگھ کی آواز سنائی دی، سورن سنگھ، تم نے پاکشاہی ایجنٹوں کو اڈے پر اترنے کی اجازت کیوں دی ہے؟ ان کا ہیلی کاپٹر فضا میں ہی تباہ کر دو، نان سینس، وہ دنیا کے انتہائی خطرناک ترین ایجنٹ ہیں، اوور۔ شاغل نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا، نو سر، میں اڈے کا انچارج ہوں، اس لیے جو کچھ کروں گا اڈے کی بہتری کے لیے کروں گا اور انہیں گرفتار کر کے حکومت کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ وہ جو کچھ بھی ہیں یہاں اڈے میں وہ کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ یہاں انتہائی سخت حفاظتی انتظامات موجود ہیں اور ہم انہیں آسانی سے گرفتار کر لیں گے، آپ بے فکر رہیں، اوور۔ سورن سنگھ نے جواب دیتے ہوئے کہا، او یو نان سینس، تمہارا کیا خیال ہے کہ وہ ویسے ہی بھاگے آئیں گے؟ تمہارے حفاظتی انتظامات ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ہیلی کاپٹر کو فضا میں ہی کریش کرا دو فوراً، جلدی، ورنہ میں تمہارا کورٹ مارشل کرا دوں گا، اوور۔ شاغل نے اور زیادہ غصیلے لہجے میں کہا، سوری سر، ہیلی کاپٹر لینڈ کر رہا ہے اور میں نے اپنا کام کر دیا ہے، اوور اینڈ آل، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو شاغل کا دل چاہا کہ وہ ٹرانسمیٹر اٹھا کر اپنے سر پر مار لے۔ اسے 100% یقین تھا کہ عمران اور اس کے ساتھی سورن سنگھ جیسے احمق اور اس کے آدمیوں کے بس کا روگ نہیں ہے۔ چند لمحے وہ ہونٹ پیچھے بیٹھتا رہا، پھر یک لخت اس نے جلدی سے ایک بار پھر ٹرانسمیٹر پر فریکوینسی ایڈجسٹ کرنا شروع کر دی، ہیلو ہیلو شاغل کالنگ، اوور۔ شاغل نے تیز لہجے میں بار بار کال دیتے ہوئے کہا، یس سر، موتی رام اٹینڈنگ یو، اوور۔ چند لمحوں بعد دوسری طرف سے اس کے نئے اسسٹنٹ موتی رام کی مؤدبانہ آواز سنائی دی، موتی رام، پلاسن میں تمہارے جتنے بھی آدمی ہیں ان سب کو پلاسن کے ایئر فورس میزائل اڈے کے گرد پھیلا دو، پاکشاہی ایجنٹ ایئر کمانڈر سورن سنگھ کو چنکر دے کر اڈے پر اتر گئے ہیں اور اس نے اس اڈے پر قابض ہو جانا ہے،
وہ احمد سورن سنگھ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ لوگ کس قدر خطرناک ہیں؟ اوور۔ شاگل نے کہا، یس سر، لیکن کیا ہم نے اڈے پر ریڈ کرنا ہے؟ اوور۔ موتی رام نے مودبانہ لہجے میں پوچھا۔ او نہیں، اس طرح نہیں، وہ بہتر پوزیشن میں ہوں گے اور پھر وہ انتہائی خطرناک میزائل اڈے پر قابض ہوں گے۔ ہمیں فوج کی مدد حاصل کرنا پڑے گی۔ بہرحال تم فوراً سب کو اکٹھا کر کے وہاں پھیلا دو، البتہ اگر وہ اڈے سے نیچے آئیں تو تم نے فائر کھول دینا ہے، ورنہ نہیں۔ اوور۔ شاگل نے کہا، یس سر۔ اوور۔ دوسری طرف سے کہا گیا، اوور اینڈ آل۔ شاگل نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ اب وہ ذہنی طور پر اس تذبذب کا شکار ہو رہا تھا کہ اب وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ ایک خیال تو اسے آتا تھا کہ وہ صدر مملکت کو کال کر کے ساری صورتحال انہیں بتا دے، لیکن پھر اسے خیال آ جاتا کہ اس طرح کریڈٹ سیکرٹ سروس کو نہیں ملے گا۔ لیکن میزائل اڈے پر ریڈ کرنے سے بھی وہ ہچکچا رہا تھا، کیونکہ یہ بات اچھی طرح سمجھتا تھا کہ عمران اور اس کے ساتھیوں نے ایک لمحے میں اسے اور اس کے آدمیوں کو بھون دینا ہے۔ وہ کافی دیر بیٹھا سوچتا رہا۔ اچانک اسے خیال آیا کہ عمران اور اس کے ساتھی اس میزائل اڈے پر قبضہ کر کے کیا کریں گے، کیونکہ پلاسن مواصلاتی اڈہ ہے جہاں وہ مشین تھی، وہاں تک تو صرف MV3 ہیلی کاپٹر ہی پہنچ سکتا ہے۔ اور اس خیال کے ساتھ ہی وہ بے اختیار اچھل پڑا، کیونکہ اسے فوراً یہ خیال آیا تھا کہ یقیناً سیکرٹ سروس کے 2 گروپ کام کر رہے ہوں گے، چونکہ MV3 ہیلی کاپٹر کے بارے میں اس اڈے کو حکم دیا گیا تھا کہ اسے فضا میں ہی کریش کر دیا جائے۔ اس لیے سیکرٹ سروس کے ایک گروپ نے اس اڈے پر قبضہ کر لینا ہے اور دوسرے گروپ نے رابندر 2 ایئر بیس سے MV3 ہیلی کاپٹر حاصل کر کے یہاں پہنچ جانا ہے، اور چونکہ میزائل اڈے سے اسے تباہ نہیں کیا جائے گا، اس لیے وہ آسانی سے اصل اڈے کو تباہ کر کے وہاں پہنچ جائیں گے۔ اور اس خیال کے آتے ہی شاگل بے اختیار اچھل پڑا اور اس نے ٹرانسمیٹر کی طرف ہاتھ بڑھا کر تیزی سے ایک بار پھر فریکوئنسی ایڈجسٹ کرنا شروع کر دی۔ ہیلو ہیلو، چیف آف کافرستان سیکرٹ سروس شاگل کالنگ اوور۔ ٹرانسمیٹر آن کرتے ہی شاگل نے بار بار کال دیتے ہوئے کہا، یس رابندر 2 ایئر بیس کنٹرول ٹاور اوور۔ چند لمحوں بعد ایک آواز سنائی دی، ایئر بیس کمانڈر سے بات کرواؤ فوراً۔ کون ہے ایئر بیس کمانڈر؟ اوور۔ شاگل نے باروب لہجے میں کہا، ایئر بیس کمانڈر ڈپٹی ایئر مارشل شرما ہیں۔ اوور۔ دوسری طرف سے کہا گیا، ان سے بات کراؤ جلدی۔ اوور۔ شاگل نے کہا، ہیلو ڈپٹی ایئر مارشل شرما، کمانڈر رابندر 2 ایئر بیس بول رہا ہوں۔ اوور۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد ایک بھاری سی آواز سنائی دی، چیف آف کافرستان سیکرٹ سروس شاگل بول رہا ہوں۔ اوور۔ جواب میں شاگل نے بھی اس سے زیادہ بھاری لہجے میں کہا، یس سر، فرمائیے کیسے کال کی ہے؟ اوور۔ اس بار شرما کا لہجہ قدرے نرم اور مودبانہ ہو گیا تھا اور شاگل کے چہرے پر مسرت کے تاثرات پوری طرح چمک گئے تھے۔ مسٹر شرما، رابندر 2 ایئر بیس پر پاکشاہی ایجنٹوں کے حملے کا خطرہ تھا، کوئی مشکوک بات تو نہیں ہوئی؟ اوور۔ شاگل نے کہا، نہیں جناب، یہاں تو فل ریڈ الرٹ ہے۔ اوور۔ شرما نے جواب دیتے ہوئے کہا، MV3 ہیلی کاپٹروں کی کیا پوزیشن ہے؟ انہوں نے یہ ہیلی کاپٹر حاصل کرنا ہے۔ اوور۔ شاگل نے کہا، وہ مکمل طور پر محفوظ ہیں، انہیں نہ صرف گراؤنڈ کر دیا گیا ہے بلکہ انہیں کیموفلاج بھی کر دیا گیا ہے، اور اس کے باوجود بھی ان کی انتہائی سخت حفاظت کی جا رہی ہے۔ اوور۔ شرما نے جواب دیتے ہوئے کہا، حکومت نے یہاں پلاسن میں واقع میزائل اڈے کو حکم دے رکھا ہے کہ اگر MV3 ہیلی کاپٹر اس رینج میں نظر آئے تو اسے فضا میں ہی میزائلوں سے اڑا دیا جائے۔ مجھے اچانک خیال آ گیا کہ کہیں یہ ایجنٹ ہیلی کاپٹر حاصل نہ کر چکے ہوں، اس لیے میں نے کال کی ہے۔ اوور۔ شاگل نے گول مول سی بات کرتے ہوئے کہا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہاں سب اوکے ہے اور یہاں وہ کسی صورت بھی کچھ حاصل نہیں کر سکتے۔ اوور۔ دوسری طرف سے انتہائی باعتماد لہجے میں کہا گیا، اوکے اوور اینڈ آل۔ شاگل نے کہا اور ٹرانسمیٹر آف کر دیا، لیکن پھر اس نے چونک کر ایک بار پھر ٹرانسمیٹر پر فریکوئنسی ایڈجسٹ کرنا شروع کر دی۔ وہ اب موجودہ حالات معلوم کرنے کے لیے رام لال سے بات کرنا چاہتا تھا۔ ہیلو ہیلو، شاگل کالنگ اوور۔ شاگل نے بٹن آن کر کے بار بار کال دیتے ہوئے کہا، لیکن کافی دیر تک جب دوسری طرف سے کال اٹینڈ نہ کی گئی تو اس نے بے اختیار ہونٹ پھینچ لیے اور پھر ٹرانسمیٹر آف کر کے اس نے ایک بار پھر فریکوئنسی ایڈجسٹ کرنا شروع کر دی۔ یس ایئر کمانڈر سورن سنگھ اٹینڈنگ یو۔ اوور۔ تھوڑی دیر بعد ٹرانسمیٹر سے سورن سنگھ کی آواز سنائی دی، سورن سنگھ کی کیا پوزیشن ہے؟ ہیلی کاپٹر تمہارے اڈے میں لینڈ کر گیا تھا، پھر کیا ہوا؟ اوور۔ شاگل نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، پاکشاہی ایجنٹوں نے اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دیا ہے اور ہم نے انہیں گرفتار کر کے اسپیشل روم میں بند کر دیا ہے، اور میں اب حکومت کو کال کرنے ہی والا تھا کہ آپ کی کال آ گئی۔ اوور۔ سورن سنگھ نے جواب دیا، کتنی تعداد ہے ان کی؟ اوور۔ شاگل نے پوچھا،
ایک عورت اور 4 مرد۔ اوور دوسری طرف سے کہا گیا تم انہیں میرے حوالے کر دو، میں انہیں حکومت تک پہنچا دوں گا۔ اوور شاگل نے ایک خیال کے تحت چونک کر کہا ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ آ کر انہیں لے جائیں، آپ بھی بہرحال حکومت کے اعلیٰ ترین آفیسر ہیں۔ اوور دوسری طرف سے کہا گیا میں اپنے آدمی بھیج دیتا ہوں، وہ انہیں اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ اوور شاگل نے کہا نہیں، میں انہیں براہ راست آپ کے حوالے تو کر سکتا ہوں لیکن آپ کے آدمیوں کے حوالے نہیں کر سکتا۔ اوور سورن سنگھ نے جواب دیتے ہوئے کہا تو تم سورن سنگھ کے بجائے عمران بول رہے ہو، لیکن سن لو کہ اس اڈے کو مکمل طور پر گھیرے میں لیا جا چکا ہے اور ابھی چند لمحے بعد یہاں ہر طرف فوج پھیل جائے گی اور پھر تم سب کتوں کی موت مارے جاؤ گے۔ اوور شاگل نے یک لخت غصے کی شدت سے چیختے ہوئے کہا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، یہ اچانک آپ کو کیا ہو جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، میں نے تو آپ سے نہیں کہا کہ آپ آ کر انہیں لے جائیں، آپ نے خود ہی اس کی خواہش ظاہر کی تھی، میں اب انہیں آپ کے حوالے کروں گا بھی نہیں، اب میں خود براہ راست انہیں حکومت کے حوالے کروں گا۔ اوور اینڈ آل دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو شاگل نے ہاتھ بڑھا کر ٹرانسمیٹر آف کر دیا، لیکن اسی لمحے کال آنا شروع ہو گئی اور شاگل نے جلدی سے ٹرانسمیٹر آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو موتی رام کالنگ یو۔ اوور دوسری طرف سے اس کے اسسٹنٹ موتی رام کی آواز سنائی دی یس شاگل اٹینڈنگ یو۔ اوور شاگل نے کسیلے لہجے میں کہا باس میں نے اس اڈے کو گھیرے میں لے لیا ہے، آپ کے حکم کی تعمیل میں سر۔ اوور موتی رام نے مودبانہ لہجے میں کہا اس وقت کتنے آدمی ہیں تمہارے پاس؟ اوور شاگل نے اس بار نرم لہجے میں کہا سر 10 آدمی ہیں مجھ سمیت۔ اوور موتی رام نے جواب دیتے ہوئے کہا تم نے خیال رکھنا ہے کوئی آدمی اگر اڈے سے باہر آئے تو اسے بغیر کسی نوٹس کے اڑا دینا ہے اور پھر مجھے کال کرنا۔ اوور اینڈ آل شاگل نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ اسے 100% یقین تھا کہ سورن سنگھ کے بجائے عمران سورن سنگھ کی آواز اور لہجے میں بول رہا تھا، کیونکہ اڈے میں اس کا خصوصی آدمی رام لال بھی کال کا کوئی جواب نہ دے رہا تھا اور سورن سنگھ نے اسے اڈے میں آنے کی دعوت دے کر یہ ثابت کر دیا تھا کہ یہ اصل سورن سنگھ نہیں ہے۔ لیکن اب وہ انتہائی پریشانی کے عالم میں یہ سوچ رہا تھا کہ اب اسے کیا اقدام کرنا چاہیے۔ کافی دیر تک سوچنے کے بعد آخرکار اس نے صدر مملکت کو رپورٹ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ٹرانسمیٹر پر پریزیڈنٹ ہاؤس کی مخصوص فریکوئنسی ایڈجسٹ کرنا شروع کر دی۔ میزائل اڈا زیادہ بڑا نہ تھا، اس میں 10 کے قریب مسلح افراد تھے جن کا تعلق سیکیورٹی سے تھا، باقی سب افراد ٹیکنیشین تھے، اس لیے عمران اور اس کے ساتھیوں نے اس اڈے پر بڑی آسانی سے قبضہ کر لیا تھا اور سورن سنگھ سمیت وہاں موجود تمام افراد کا انہوں نے خاتمہ کر دیا تھا۔ اس دوران جب سورن سنگھ کے آفس میں ٹرانسمیٹر کال آئی تو عمران نے اسے اٹینڈ کیا اور دوسری طرف سے جب شاگل کی آواز سنائی دی تو عمران کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ رینگ گئی۔ شاگل کو شاید سورن سنگھ پہلے ہی بتا چکا تھا کہ اس نے پاکشاہی ایجنٹوں کو گرفتار کر لیا ہے، اس لیے جب شاگل نے پاکشاہی ایجنٹوں کی گرفتاری کی بات کی تو عمران نے سورن سنگھ کی آواز میں اسے یہی بتایا کہ پاکشاہی ایجنٹوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور جب شاگل نے انہیں اپنے تصرف میں لینے کی خواہش ظاہر کی تو عمران نے اسے اڈے میں آنے کی دعوت دے دی۔ لیکن شاگل نے ظاہر ہے کچی گولیاں نہیں کھیلی تھیں، اس نے فوراً ہی اعلان کر دیا کہ سورن سنگھ کی جگہ عمران بات کر رہا ہے، لیکن عمران نے جان بوجھ کر پھر بھی اسے اپنی شناخت نہ بتائی اور کال آف کر دی۔ عمران صاحب میں نے مکمل چیکنگ کر لی ہے، یہاں ایسا کوئی میزائل موجود نہیں ہے جو اس قدر اونچائی پر کام کر سکے، یہاں طیاروں اور ہیلی کاپٹروں کو تباہ کرنے والے زمین سے فضا میں مار کرنے والے خصوصی میزائل موجود ہیں اور بس۔ کیپٹن شکیل نے آفس میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ کیپٹن شکیل چونکہ ایسے میزائلوں کے بارے میں کافی کچھ جانتا تھا، اس لیے عمران نے اس کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ وہ ان میزائلوں کو چیک کرے، جبکہ باقی ساتھی اڈے کے بیرونی گیٹ پر پہرا دے رہے تھے، کیونکہ عمران کو خطرہ تھا کہ اچانک شاگل کے آدمی یا فوجی اڈے پر ریڈ نہ کر دیں، پھر تو اس اڈے پر قبضہ کرنے کا کوئی فائدہ نہ ہوا۔ ہم نے خواہ مخواہ درد سری مول لی۔ عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا تو کیا ہوا، ہیلی کاپٹر موجود ہے، اس اڈے کی مشینری کو ہم ناکارہ کر دیتے ہیں اور یہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ ہیلی کاپٹر کو خطرہ تو بہرحال اس اڈے سے ہی تھا، وہ تو نہیں رہے گا، کیپٹن شکیل نے کہا، لیکن کہاں جائیں؟ اصل بات تو یہ ہے کہ ادھر شاگل کی کال بھی آئی تھی، اس نے اندازہ لگا لیا ہے کہ ہم نے اڈے پر قبضہ کر رکھا ہے اور مجھے یقین ہے کہ باہر اس کے آدمی موجود ہوں گے اور کسی بھی لمحے ایئر فورس یا فوج نے یہاں ریڈ کر دینا ہے، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی لائے عمل ہی نہیں ہے۔ عمران نے کہا عمران صاحب اس کے سوا اور کوئی راستہ نہیں ہے
کہ ہم رابندر 2 پر ریڈ کریں اور وہاں سے MV3 ہیلی کاپٹر حاصل کریں۔ اس کے علاوہ واقعی 18,000 فٹ کی بلندی تک تو ہم نہیں پہنچ سکتے، اور اگر پہنچ بھی جائیں تو وہاں کی سردی ہمیں ایک لمحے میں ہلاک کر دے گی، کیپٹن شکیل نے کہا۔ اب جب تک کافرستان حکومت کو اس بات کا یقین نہ ہو جائے گا کہ ہم ہلاک ہو چکے ہیں، تب تک وہ رابندر 2 ایئر بیس کو کسی بھی صورت اوپن نہیں کریں گے، اور جب تک اوپن نہ ہو وہاں حملہ کرنا سرین خودکشی ہے، عمران نے کہا۔ اور اگر ہم نے کچھ نہ کیا تو وہ اس مشین کی میموری سے معلومات حاصل کر لیں گے، اور پھر نہ صرف ہمارا مشن ہی ختم ہو جائے گا بلکہ وعدۂ مشکبار کی پوری تحریک آزادی بھی کچل دی جائے گی، کیپٹن شکیل نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ارے ہاں، یہاں بھی تو تحریک آزادی کا کوئی نہ کوئی خفیہ اڈہ ہوگا، ہمیں ان سے رابطہ کرنا چاہیے، ہو سکتا ہے وہ کوئی قابل عمل حل بتا سکیں۔ وہ یقینی طور پر یہاں کے رہنے والے ہوں گے، عمران نے چونک کر کہا۔ لیکن ان سے آپ رابطہ کیسے کریں گے اور اپنی شناخت کیسے کرائیں گے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کے انتظامات میں نے وہاں سے روانگی سے پہلے ہی کر لیے تھے، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے سامنے پڑے ہوئے ٹرانسمیٹر پر تیزی سے فریکوئنسی ایڈجسٹ کرنا شروع کر دی۔ کیا یہ کوئی جنرل فریکوئنسی ہے، کیپٹن شکیل نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ نہیں، یہ پلاسن اور اس کے ارد گرد کی خصوصی فریکوئنسی ہے۔ چونکہ ہم نے مین آپریشن یہیں کرنا تھا، اس لیے میں نے اسے خصوصی طور پر حاصل کر لیا تھا، عمران نے جواب دیا، اور کیپٹن شکیل نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہیلو، ریڈ مارک کالنگ، اوور، عمران نے بدلے ہوئے لہجے میں بار بار کال دیتے ہوئے کہا۔ یس، P1 اٹینڈنگ یو، اسپیشل کوڈ پلیز، اوور، چند لمحوں بعد ایک آواز سنائی دی۔ اسپیشل کوڈ ریڈ لائٹ، اوور، عمران نے کہا۔ اوکے، آپ کہاں سے کال کر رہے ہیں، اوور، دوسری طرف سے بولنے والے کا لہجہ بے حد مؤدبانہ ہو گیا تھا۔ ہم نے پلاسن کے میزائل اڈے پر قبضہ کر لیا ہے، لیکن یہاں ہمارے مطلب کا ایسا کوئی ہتھیار نہیں ہے جس کے لیے ہم نے یہ کارروائی کی تھی، اور کسی بھی لمحے یہاں ملٹری کے ریڈ کا خطرہ ہے تو ہمارے پاس ہیلی کاپٹر موجود ہے۔ ہم آپ لوگوں تک فوری طور پر ملٹری چاہتے ہیں، آپ رہنمائی کریں لیکن جلدی، اوور، عمران نے تیز لہجے میں کہا۔ آپ ہیلی کاپٹر پر شمال کی طرف تقریباً 20 کلومیٹر کے فاصلے پر آئیں، آپ کے ہیلی کاپٹر کو ٹارگٹ لائٹ مل جائے گی، لیکن ہیلی کاپٹر کی نشانی کیا ہوگی، اوور، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلی کاپٹر پر MI کے الفاظ لکھے ہوئے ہیں، اوور، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے، آپ آ جائیں، ہم آپ کے منتظر ہیں، اوور اینڈ آل، دوسری طرف سے کہا گیا۔ تو عمران نے ٹرانسمیٹر آف کیا اور پھر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ کیپٹن شکیل، یہاں بم لگا دو اور ڈی چارجر ساتھ لے لو، جلدی کرو، عمران نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، اور کیپٹن شکیل نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر تقریباً 10 منٹ بعد ان کا ہیلی کاپٹر فضا میں اٹھا اور عمران اسے براہ راست کافی بلندی پر لے گیا، اور پھر اس نے اس کا رخ شمال کی طرف موڑ دیا۔ کیپٹن شکیل، ڈی چارجر تمہارے پاس ہے، عمران نے مڑ کر عقب میں بیٹھے ہوئے کیپٹن شکیل سے کہا۔ جی ہاں، کیپٹن شکیل نے جواب دیا۔ تو اڈا اڑا دو، کم از کم اتنی آتش بازی تو ہمارے استقبال کے لیے کافی ہونی چاہیے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو کیپٹن شکیل نے جیب سے ڈی چارجر نکالا اور اس کا بٹن آن کر دیا۔ ڈی چارجر پر زرد رنگ کا بلب تیزی سے جلنے بجھنے لگا۔ اس کے ساتھ ہی کیپٹن شکیل نے دوسرا بٹن دبایا تو زرد رنگ کا بلب یکلخت سرخ رنگ میں تبدیل ہوا اور اس کے ساتھ ہی دھماکے سے بجھ گیا، اور پھر چند لمحوں بعد دور پہاڑیوں میں جیسے کوئی سویا ہوا آتش فشاں پھڑ پڑا ہو، اور کڑکڑاہٹ کی آوازوں کے ساتھ ہی آسمان پر واقعی آتش بازی کی بارش ہوتی دکھائی دینے لگی۔ یہ تو غلط کام ہوا ہے، قریب ہی آبادی ہے، جولیا نے کسیلے لہجے میں کہا۔ فکر مت کرو مس جولیا، یہ وہاں موجود روایتی اسلحہ کا سٹور پھٹا ہے، خوفناک میزائلوں کو میں نے پہلے ہی آف کر دیا تھا، کیپٹن شکیل نے کہا۔ تو جولیا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہیلی کاپٹر انتہائی تیز رفتاری سے شمال کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا کہ اچانک نیچے سے مخصوص لائٹ چمکی اور پھر بار بار چمکنے لگی۔ عمران نے ہیلی کاپٹر نیچے اتارنا شروع کر دیا اور چند لمحوں بعد ایک مستہ چٹان پر اسے اتار لینے میں کامیاب ہو گیا، اور پھر وہ جیسے ہی نیچے اترے، 4 مسلح نقاب پوش ادھر ادھر کی چٹانوں سے باہر آ گئے۔ ان کے ہاتھوں میں مشین گنیں تھیں۔ عمران اور اس کے ساتھی اس سے پہلے ہی نیچے اتر چکے تھے۔ اسپیشل کوڈ، ان میں سے ایک نے انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ ریڈ لائٹ، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ گڈ، آئیں ہمارے ساتھ، میرا نام کامران ہے، اس نقاب پوش نے کہا اور تیزی سے واپس مڑ گیا۔ اس ہیلی کاپٹر کا کیا کرنا ہے، عمران نے پوچھا۔ میرے آدمی اسے یہاں سے اڑا کر لے جائیں گے اور کہیں دور لے جا کر تباہ کر دیں گے، آئیے آپ، کامران نے کہا۔ تو عمران اور اس کے ساتھی اس نقاب پوش کے پیچھے چلتے ہوئے چٹانوں کو پھلانگتے ہوئے پہاڑی ڈھلوان پر نیچے اترتے چلے گئے۔
شاگل کی حالت اس وقت دیکھنے والی تھی۔ وہ کسی زخمی بھیڑیے کی طرح پلاسن میں اپنے آفس میں ٹہل رہا تھا اور بار بار گھڑی دیکھ رہا تھا۔ اس نے صدر مملکت کو ٹرانسمیٹر پر کال کیا تھا، لیکن جواب میں بتایا گیا کہ صدر مملکت اور پرائم منسٹر دونوں ایک اہم میٹنگ میں مصروف ہیں اور 2 گھنٹے سے پہلے انہیں ڈسٹرب نہیں کیا جا سکتا۔ شاگل کے لیے یہ 2 گھنٹے گزارنے ایک عذاب سے کم نہ تھے، بلکہ اس کے نقطہ نظر سے میزائل اڈے پر عمران اور اس کے ساتھی موجود تھے، لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کا کوئی لائحہ عمل اس کے ذہن میں نہ تھا۔ اس لیے وہ صدر مملکت کو کال کر کے ایئر فورس کی مدد لے کر اس اڈے پر ریڈ کرنا چاہتا تھا۔ ایک بار تو اسے خیال آیا کہ بحیثیت سیکرٹ سروس چیف وہ ایئر مارشل کو کال کر کے اس کا اڈا ناکام بنا دے، لیکن پھر اس نے اس لیے یہ ارادہ بدل دیا تھا کہ میزائل اڈا کافرستان کا انتہائی اہم اڈا ہے اور کسی نے اس کی بات پر یقین نہیں کرنا تھا کہ وہاں سے کال کا جواب دینے والا ایئر کمانڈر سورو سنگھ نہیں بلکہ عمران ہے، جبکہ صدر چونکہ عمران کی ان غیر معمولی خصوصیات سے واقف تھے اس لیے وہ شاگل کی بات پر فوراً یقین کر لیتے، لیکن ظاہر ہے اب وہ اتنا تو با اختیار نہیں تھا کہ صدر اور وزیر اعظم کی اہم میٹنگ میں بھی مداخلت کر سکتا۔ اس لیے وہ اس وقت تک کسی زخمی بھیڑیے کی طرح کمرے میں ٹہل رہا تھا اور نہ جانے کیا بات تھی کہ اسے بار بار یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے عمران اور اس کے ساتھیوں نے میزائل اڈے پر قبضہ کر کے کوئی ایسا کام کیا ہے جو ان کے لیے انتہائی فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہو، لیکن اس کا ذہن اس فائدے کا ادراک نہ کر پا رہا تھا۔ اس لیے وہ مسلسل بڑبڑا رہا تھا، مٹھیاں پینچ رہا تھا اور ٹہل رہا تھا کہ اچانک ٹرانسمیٹر سے کال آنا شروع ہو گئی تو وہ تیزی سے پلٹا اور اس نے ٹرانسمیٹر آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو موتی رام کالنگ اوور۔ دوسری طرف سے موتی رام کی آواز سنائی دی، یس شاگل اٹینڈنگ یو اوور۔ شاگل نے تیز لہجے میں کہا، باس ملٹری انٹیلیجنس کا ہیلی کاپٹر اندر سے اڑ کر سیدھا بلندی پر جا رہا ہے اور باس اب اس کا رخ مڑ گیا ہے اور وہ شمال کی طرف بڑھ گیا ہے، اوور۔ دوسری طرف سے موتی رام کی آواز سنائی دی، اوہ ہو تو وہ نکل کر فرار ہو رہے ہیں، او لیکن اب کیا کیا جائے؟ سنو، تم فوراً اپنے آدمیوں کو لے کر اڈے میں داخل ہو جاؤ اور وہاں کی صورتحال سے مجھے آگاہ کرو، جلدی، فوراً۔ شاگل نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا، یس باس، اوور۔ دوسری طرف سے کہا گیا، فوراً رپورٹ دینا، اوور اینڈ آل۔ شاگل نے کہا، اور ٹرانسمیٹر آف کر دیا، تو یہ نکل کر جا رہے ہیں، لیکن یہ کہاں جا سکتے ہیں؟ شاگل نے ایک بار پھر بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر وہ مسلسل ٹہلنے لگا۔ اسے ٹہلتے ہوئے کچھ دیر ہی ہوئی تھی کہ اچانک خوفناک دھماکوں اور کڑکڑاہٹ کی تیز آوازیں سنائی دینے لگیں۔ اسے یوں محسوس ہوا تھا کہ اچانک جیسے کوئی خوفناک آتش فشاں پھڑ پڑا ہو اور آفس کا کمرہ کسی پنڈولم کی طرح جھولنے لگا ہو۔ یہ لرزش صرف چند لمحوں تک رہی، البتہ دھماکے مسلسل ہو رہے تھے۔ وہ بھاگتا ہوا آفس سے باہر نکل کر کھلے صحن میں آیا تو اس کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ دور پہاڑیوں کے درمیان آگ کے شعلے آسمان کی طرف بلند ہو رہے تھے اور یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے آتش بازی کا مظاہرہ ہو رہا ہو۔ یہ کیا ہوا؟ اوہ یہ تو یقیناً میزائلوں کا اڈا تباہ کیا گیا، اوہ یہ کیا ہو گیا ہے؟ شاگل نے محاورت نہیں بلکہ حقیقتاً دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پیٹتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ تیزی سے مڑ کر دوڑتا ہوا واپس کمرے میں داخل ہوا تو اسی لمحے ٹرانسمیٹر پر کال آنا شروع ہو گئی تو اس نے جلدی سے ٹرانسمیٹر آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو موتی رام کالنگ اوور۔ دوسری طرف سے موتی رام کی دہشت بھری آواز سنائی دی، یہ کیا ہوا ہے؟ جلدی بولو کیا ہوا ہے، اوور۔ شاگل نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا، باس میزائلوں کے اڈے کو تباہ کر دیا گیا ہے اور ہمارے ساتھی بھی ہلاک ہو گئے ہیں۔ میں اڈے سے باہر تھا اور ایک پہاڑی چٹان کی اوٹ کی وجہ سے بچ گیا ہوں باس، سارے ساتھی ہلاک ہو گئے ہیں، وہ اندر تھے باس، اوور۔ موتی رام کی کانپتی ہوئی آواز سنائی دی، اوہو ویری بیڈ ویری بیڈ، تو ان کمینوں نے اڈے کو تباہ کر دیا۔ بہرحال میں صدر صاحب سے بات کرتا ہوں، تم واپس جاؤ، اوور اینڈ آل، شاگل نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ٹرانسمیٹر آف کیا اور پھر تیزی سے فریکوئنسی ایڈجسٹ کرنا شروع کر دی۔ ہیلو ہیلو چیف آف کافرستان سیکرٹ سروس شاگل کالنگ اوور۔ شاگل نے بار بار کال دیتے ہوئے کہا، یس ملٹری سیکریٹری ٹو پریزیڈنٹ فرام دا سینڈ اوور۔ دوسری طرف سے جواب دیا گیا، صدر صاحب سے بات کرائیں، اٹ از موسٹ ایمرجنسی اوور۔ شاگل نے تیز لہجے میں کہا، اوکے ویٹس فار کال اوور۔ دوسری طرف سے کہا گیا، ہیلو اوور۔ چند لمحوں بعد صدر صاحب کی بھاری اور باوقار آواز سنائی دی، شاگل بول رہا ہوں جناب، آپ کو زحمت دینے کی معافی چاہتا ہوں، میں پلاسن سے بول رہا ہوں، اوور۔ شاگل نے مؤدبانہ لہجے میں کہنا شروع کیا اور پھر کرنل ٹھاکر کی کال آنے سے لے کر اڈے کی تباہی کے بعد اور اپنے آدمیوں کے مارے جانے تک اس نے ساری تفصیل بتا کر اوور کہا اور بات ختم کر دی۔ ویری سیڈ، لیکن انہیں اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ بغیر MV3 ہیلی کاپٹر کے وہ پلاسن اڈے تک تو کسی صورت پہنچ ہی نہیں سکتے۔
پھر وہ یہ سب کچھ کیوں کرتے پھر رہے ہیں؟ اوور صدر نے جواب دیا، میں کیا کہہ سکتا ہوں جناب، میرا خیال ہے کہ ناکامی کی جھنجھلاہٹ میں وہ اب اس قسم کی اونچی حرکتوں پر اتر آئے ہیں۔ اوور شاغل نے کہا، ان کا ہیلی کاپٹر اب کہاں ہے؟ اوور صدر نے کہا، وہ تو شمال کی طرف گیا ہے، اور شمال کی طرف تو کافرستان ہے جناب۔ اوور شاغل نے کہا، ٹھیک ہے، آپ بہرحال وہیں رہیں اور اپنے دوسرے آدمیوں کو کال کر لیں۔ میں ایئر فورس کو حکم دے دیتا ہوں کہ وہ اس ہیلی کاپٹر کو ٹریس کر کے اسے فضا میں ہی تباہ کر دیں۔ اوور اینڈ آل دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو شاغل نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ٹرانسمیٹر آف کیا، اور پھر وہ کرسی پر ننڈال سا ہو کر گر گیا۔ میں کیا کروں؟ کاش یہ لوگ سامنے آ جائیں، شاغل نے مٹھیاں بھینچتے ہوئے کہا۔ پھر نہ جانے کتنی دیر بعد آفس کا دروازہ کھلا اور موتی رام سر جھکائے اندر داخل ہوا۔ ساتھیوں کا کیا ہوا؟ شاغل نے اسے دیکھ کر پوچھا۔ وہ سب ہلاک ہو گئے ہیں باس، اندر ہر چیز مکمل طور پر تباہ ہو گئی ہے، موتی رام نے جواب دیا۔ وہ ہیلی کاپٹر کہاں گیا ہوگا، کیا تم بتا سکتے ہو؟ شاغل نے پوچھا۔ یس باس، موتی رام نے جواب دیا تو شاغل بے اختیار اچھل پڑا۔ کیا مطلب؟ کیا تمہیں معلوم ہے؟ شاغل نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یس باس، یہ ہیلی کاپٹر پہلے یہاں سے تقریباً 20-25 میل دور ساگن نامی پہاڑیوں کے درمیان اترا تھا، لیکن پھر فوراً ہی وہاں سے وہ فضا میں بلند ہوا اور پھر مغرب کی طرف ٹاکوسی نامی پہاڑیوں میں گر کر تباہ ہو گیا، موتی رام نے جواب دیا۔ تو شاغل حیرت سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ کیا مطلب گر کر تباہ ہو گیا؟ کیا وہ لوگ ہلاک ہو گئے ہیں؟ شاغل نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، یہ تو مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ لوگ پہلے ہی اتر گئے ہوں گے، موتی رام نے کہا۔ تمہیں کیسے یہ سب کچھ اتنی جلدی معلوم ہو گیا؟ شاغل نے ایسے لہجے میں کہا جیسے اسے موتی رام کی اس بات پر یقین نہ آ رہا ہو۔ باس، جس وقت اڈہ تباہ ہوا اس وقت ہیلی کاپٹر فضا میں موجود تھا، میں نے اسے دوربین سے دیکھا تھا، پھر وہ نیچے اتر گیا اور میرا اندازہ ہے کہ یہ ساگن پہاڑیوں میں اترا تھا۔ ابھی میں اسے چیک کر ہی رہا تھا کہ وہ دوبارہ فضا میں بلند ہوا اور پھر مغرب کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس کے بعد میں نے اسے ایک پہاڑی سے ٹکرا کر تباہ ہوتے ہوئے خود دیکھا ہے، موتی رام نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوہو، پھر تو ہمیں فوراً اس علاقے میں جانا ہوگا، شاغل نے اٹھتے ہوئے کہا۔ باس، ہمارے ساتھی تو ہلاک ہو گئے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ وہاں پہنچتے پہنچتے تو ہمیں کافی وقت لگ جائے گا۔ ویسے میرا خیال ہے کہ یہ لوگ ساگن پہاڑیوں میں اترے ہیں، اور ساگن پہاڑیوں سے کچھ فاصلے پر چھوٹا سا قصبہ ساگن ہے، ہمیں وہاں جا کر معلومات حاصل کرنی چاہیے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ لوگ ساگن قصبے میں ہی ہوں گے، موتی رام نے جواب دیا۔ لیکن کیوں؟ وہاں کیا بات ہے؟ شاغل نے جھنجھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ باس، میں نے سنا ہے کہ ساگن قصبہ تحریک آزادی مشکبار کے لوگوں کا گڑھ ہے، موتی رام نے کہا تو شاغل ایک بار پھر اچھل پڑا۔ اوہو، کس سے سنا ہے تم نے؟ کیا تم وہاں خود گئے تھے؟ شاغل نے انتہائی بے چین سے لہجے میں کہا۔ نہیں باس، لیکن وہاں ایک ہوٹل ہے، ساگن ہوٹل، اس کا مالک چھوٹو لال میرا دوست ہے، وہ دارالحکومت آتا جاتا رہتا ہے، اس نے مجھے ایک بار بتایا تھا، موتی رام نے جواب دیا۔ ویری گڈ، چلو جیپ نکالو، ہم نے ابھی اور اسی وقت ساگن جانا ہے۔ اب مجھے ساری بات سمجھ میں آ گئی ہے، انہوں نے یقیناً اس تحریک آزادی کے کسی خفیہ ٹھکانے پر پناہ لی ہے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اڈے کی تباہی کے بعد ان کا ہیلی کاپٹر کسی بھی لمحے ایئر فورس تباہ کر سکتی ہے۔ شاغل نے انتہائی بے چین سے لہجے میں کہا۔ یس باس، موتی رام نے کہا۔ چلو چلو جلدی کرو، ہمیں جلد سے جلد وہاں پہنچنا ہے، شاغل نے کہا اور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ جیسے اسے عمران اور اس کے ساتھیوں کا حتمی گلو مل گیا ہو اور اب صرف اس نے ان کو گردنوں سے پکڑ کر باہر کھینچ نکالنا ہے۔ عمران اپنے ساتھیوں سمیت ایک کھلے غار میں فرش پر بچھی ہوئی دری پر بیٹھا ہوا تھا۔ کامران انہیں یہاں پہنچا کر واپس چلا گیا تھا اور ابھی تک اس کی واپسی نہیں ہوئی تھی۔ عمران صاحب، مشن کی طرف تو ہم ابھی تک 1 انچ بھی نہیں بڑھ سکے، بس ویسے ہی ادھر ادھر گھومتے پھر رہے ہیں، صفدر نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ کافرستان کا انتہائی اہم اڈہ تباہ کیا ہے، یہ کیا کم ہے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ نیا اڈہ بنا لیں گے، اس میں انہیں کتنا عرصہ لگ سکتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ چند روز، جولیا نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ تمہاری بات درست ہے، لیکن اب جو صورتحال ہے وہ تم سب کے سامنے ہے، لاسن کے اصل اڈے تک پہنچنا بظاہر تو ناممکن بن چکا ہے، یہ بنا دیا گیا ہے، عمران نے کہا۔ ہمیں یہاں آنے کے بجائے رابندر 2 پر حملہ کرنا چاہیے تھا، وہاں سے ہم اگر وہ مخصوص ہیلی کاپٹر حاصل کر لیتے تو بات بن جاتی، تنویر نے کہا۔ پھر کیا ہوتا؟ یہاں کی رینج میں داخل ہوتے ہی اسے فضا میں ہی میزائل سے تباہ کر دیا جاتا اور ہم پر فاتحہ پڑھنے والا بھی کوئی نہ ہوتا، عمران نے جواب دیا۔ اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی، کامران اندر داخل ہوا۔ اس کے پیچھے ایک اور مقامی آدمی تھا
جس نے ٹرے اٹھایا ہوا تھا جس میں ہاٹ کافی کے مگ رکھے ہوئے تھے۔ سلام دعا کے بعد کامران ان کے سامنے بیٹھ گیا اور دوسرے آدمی نے کافی کے مگ ان سب کے سامنے رکھنے شروع کر دیے۔ عمران صاحب، آپ سے مل کر مجھے زندگی کی سب سے بڑی مسرت حاصل ہوئی ہے۔ آپ تو نہ صرف مشکبار پاکشیہ بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے ہیرو ہیں۔ کامران نے انتہائی عقیدت بھرے لہجے میں کہا، کاش ایسا ہوتا مسٹر کامران۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ جس طرح طویل عرصے سے وادی مشکبار کی آزادی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں اور اپنی جانوں کو آپ نے اس بڑے مقصد کے لیے وقف کر رکھا ہے، اس لحاظ سے آپ سب لوگ مجھ سے بڑے ہیرو ہیں۔ عمران نے جواب دیا تو کامران کی آنکھوں میں یہ اخلاق مسرت کے چراغ سے جل اٹھے۔ آپ واقعی عظیم ظرف کے مالک ہیں عمران صاحب، ورنہ ہم تو آپ لوگوں کے پاسنگ بھی نہیں ہیں۔ ہم تو اپنی سرزمین کے لیے لڑ رہے ہیں جبکہ آپ ہماری مدد کے لیے اپنی جانوں کو خطرے میں ڈالے ہوئے ہیں۔ کامران نے کہا، یہ باتیں بعد میں ہوتی رہیں گی، پہلے مشن کے بارے میں سوچو۔ اچانک تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا تو کامران چونک کر اسے دیکھنے لگا، جبکہ عمران اور باقی ساتھیوں کے چہروں پر بے اختیار مسکراہٹ رنگ گئی کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے کہ تنویر کو عمران کی تعریف پسند نہیں آئی۔ ہاں کامران صاحب، اصل مسئلہ یہ ہے کہ پلازن پہاڑی کی چوٹی پر کافرستان کا خصوصی اڈہ ہے اور اس اڈے میں ریڈ مارک کی وہ مشین موجود ہے جس میں تحریک آزادی کی تنظیموں، ان کے کارکنوں، ان کے اڈے اور ان کے نیٹ ورک کے بارے میں تمام تفصیلات موجود ہیں۔ کوئی اس مشین کو خصوصی طور پر اس انداز میں تیار کیا گیا ہے کہ اگر اسے غلط طور پر استعمال کیا جائے تو مشین میں موجود تمام معلومات واش ہو جائیں گی۔ لیکن مجھے معلوم ہے کہ پلاسن کے اس خصوصی اڈے میں ایسی ہی مشینوں کی تیاری کا کام ہوتا ہے اور یہاں اس شعبے کے بڑے بڑے ماہر موجود ہیں، اس لیے لامحالہ وہ کسی نہ کسی انداز میں یہ معلومات حاصل کر لیں گے اور یہ معلومات ان کے ہاتھ لگ گئیں تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ مشکبار تحریک آزادی کا کافرستان کیا حشر کرے گا۔ عمران نے جواب دیا تو کامران کے چہرے پر انتہائی سنجیدگی کے تاثرات پھیلتے چلے گئے۔ وہ واقعی بہت سنگین مسئلہ ہے، لیکن عمران صاحب، ہم آپ کی کیا مدد کر سکتے ہیں؟ آپ پلیز بتائیں، ہم اپنی جانیں دے کر بھی کام مکمل کریں گے۔ کامران نے کہا جاتا ہے کہ اس اڈے تک صرف NV3 مخصوص ہیلی کاپٹر جا سکتا ہے اور یہ ہیلی کاپٹر صرف کافرستان کے پاس ہے اور انہوں نے ہمارے خوف کی وجہ سے انہیں گراؤنڈ کر دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں موجود میزائل اڈے کو بھی حکم دے رکھا تھا کہ یہاں کوئی ایسا ہیلی کاپٹر نظر آئے تو اسے بغیر کسی نوٹس کے فضا میں ہی تباہ کر دیا جائے۔ ہم نے وہ میزائل اڈا تو تباہ کر دیا ہے، لیکن اصل مسئلہ ہمارا پلاسن کی چوٹی پر پہنچنے کا ہے۔ تم لوگ یہاں کے رہنے والے ہو، کیا کوئی دوسرا طریقہ ہے؟ عمران نے کہا تو کامران کچھ دیر بیٹھا سوچتا رہا۔ میں ابھی آتا ہوں، اس نے چونک کر کہا اور اٹھ کر باہر کی طرف چلا گیا۔ پھر تقریباً 10 منٹ بعد وہ واپس آیا تو اس کے ساتھ ایک ورزشی جسم کا نوجوان تھا۔ اس کا نام دشنوری ہے جناب، میرا خیال ہے کہ یہ آپ کی مدد کر سکتا ہے۔ کامران نے کہا، کیا تم نے اسے تفصیل بتا دی ہے؟ عمران نے پوچھا۔ جی نہیں، میں تو بس اسے ساتھ لے آیا ہوں، کامران نے کہا۔ تو عمران نے اسے مختصر طور پر مسئلہ بتا دیا۔ جناب، ایک نہیں کئی راستے ہیں، لیکن یہ راستے انتہائی دشوار گزار ہیں۔ دوسری بات یہ کہ وہاں اوپر مسلسل برف کے طوفان آتے رہتے ہیں اور بے پناہ سردی ہوتی ہے، اس قدر سردی کہ شاید آپ اس کا تصور بھی نہ کر سکیں، اس لیے چوٹی تک پہنچنا تو تقریباً ناممکن ہے۔ دشنوری نے مودبانہ لہجے میں کہا، کس قسم کے راستے ہیں یہ؟ ہمیں تو یہ بتایا گیا ہے کہ یہ پہاڑیاں پنسل کی طرح سیدھی ہیں اور ان کی بلندی تقریباً 18,000 فٹ ہے اور آدھی پہاڑی کے بعد ہی برف ہے اور یہ اڈا چوٹی کے قریب بنایا گیا ہے۔ عمران نے کہا، جناب، آدھی پہاڑی پر برف تو سارا سال رہتی ہے، اس پہاڑی کے اس حصے تک جہاں تک برف ہے وہاں تک مقامی لوگ جاتے رہتے ہیں کیونکہ اس جگہ ایک نایاب جڑی بوٹی ملتی ہے۔ یہ جڑی بوٹی ایک ایسی دوا میں استعمال ہوتی ہے جو بے حد قیمتی ہوتی ہے، اس لیے اس کی تلاش میں مقامی لوگ جاتے رہتے ہیں، لیکن بوٹی کبھی کبھار ہی ملتی ہے۔ اسے مقامی زبان میں کنار کہتے ہیں۔ سنا ہے کہ جسے یہ بوٹی مل جائے وہ دیکھتے ہی دیکھتے دولت مند ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ بتاتے ہیں کہ اس بوٹی کے رس کے ایک ایک قطرے سے منو سونا بنایا جا سکتا ہے۔ بہرحال یہ ساری باتیں سنی سنائی ہیں، البتہ میں ایک بار اپنے والد کے ساتھ اس بوٹی کی تلاش میں گیا تھا، لیکن ہمیں بوٹی تو نہ ملی تھی۔ وہاں تک جانے کے 2 راستے ہیں اور یہ دونوں قدرتی ہیں، البتہ ہم مقامی انداز میں رسیاں باندھ کر اوپر جاتے ہیں۔ اوپر چٹان سے رسی کا سرا باندھ دیا جاتا ہے اور پھر اس رسی کی مدد سے نیچے پہنچا جا سکتا ہے۔ خاصا مشکل کام ہے، لیکن مقامی لوگ اس کے ماہر ہیں، دشنوری نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس کے بعد مزید اوپر جانے کے لیے کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ عمران نے کہا، اوپر تو ہر طرف برف ہی برف ہے اور انتہائی سردی ہے، اس لیے ظاہر ہے اوپر جانے کے لیے تو یہ طریقہ استعمال ہی نہیں ہو سکتا۔ دشنوری نے جواب دیا،
یہ اڈہ جب بنایا گیا تھا تو تم یہیں رہتے تھے؟ عمران نے پوچھا۔ جی ہاں، لیکن یہ کئی سال پہلے بنایا گیا تھا۔ ہم تو بس بڑے بڑے سرخ رنگ کے ہیلی کاپٹروں کو اس پہاڑی کی طرف جاتے ہوئے دیکھتے تھے، پھر یہ ہیلی کاپٹر بلندی پر جاتے اور ہماری نظروں سے غائب ہو جاتے تھے۔ دشنوری نے جواب دیا۔ لیکن اب جو لوگ وہاں رہتے ہوں گے ان کے لیے سپلائی تو کسی طرح جاتی ہی ہوگی، عمران نے کہا۔ نیچے سے تو نہیں جا سکتی، لازماً ہیلی کاپٹر سے ہی سپلائی جاتی ہوگی، دشنوری نے جواب دیا۔ تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ یہ اڈہ اس برف والے حصے سے تقریباً کتنا بلند ہوگا؟ عمران نے کہا۔ جناب، پوری طرح تو معلوم نہیں، البتہ کہا جاتا ہے کہ آدھی پہاڑی پر برف ہوتی ہے، دشنوری نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا ایسے کسی آدمی کی خدمات حاصل ہو سکتی ہیں جو اس انداز میں اوپر چڑھنے کا ماہر ہو؟ عمران نے کہا۔ ایک نہیں جناب، 10 آدمی ایسے مل سکتے ہیں، دشنوری نے کہا۔ ٹھیک ہے، آپ جا سکتے ہیں، عمران نے کہا۔ تو دشنوری اٹھا، اس نے سلام کیا اور باہر نکل گیا۔ کامران، تم ایسے لوگوں کا بندوبست کرو، لیکن یہ آدمی انتہائی بااعتماد ہونے چاہئیں۔ ہم کل یہ مرحلہ سر کریں گے، عمران نے کہا۔ تمام انتظامات ہو جائیں گے جناب، کامران نے کہا۔ یہ جگہ محفوظ تو ہے کیونکہ شاگل اور اس کے آدمی یہاں موجود ہو سکتے ہیں، عمران نے کہا۔ یس سر، آپ قطعاً بے فکر رہیں، یہاں تک چیونٹی بھی ہماری اجازت کے بغیر داخل نہیں ہو سکتی، کامران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ چیونٹی کو واقعی اجازت لینے کی ضرورت ہوتی ہوگی، لیکن شاگل اجازت لینے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جناب، آپ قطعی بے فکر رہیں، آپ کی حفاظت ہم اپنی جانوں سے بھی زیادہ کریں گے، کامران نے کہا۔ تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر کامران بھی باہر چلا گیا۔ اس مشن میں عجیب صورتحال سامنے آ رہی ہے۔ مشن سامنے ہے، ہم مشن کے قریب بھی پہنچ چکے ہیں، لیکن مشن تک پہنچنا نظر آ رہا ہے، عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، جس انداز میں آپ اس اڈے تک پہنچنے کا سوچ رہے ہیں، ایسے اول تو وہاں تک پہنچنا ہی ناممکن ہے، اور اگر پہنچ بھی گئے تو فوراً نیچے سے ہمیں مار گرانا شاگل اور فوجیوں کے لیے زیادہ آسان ہوگا، اور دوسری بات یہ کہ یہ اڈہ ظاہر ہے گتے کا بنا ہوا تو نہیں ہوگا، ہم جاتے ہی اس میں سوراخ کر کے اندر چلے جائیں گے، اچانک خاموش بیٹھے ہوئے کیپٹن شکیل نے کہا۔ تو عمران کے ساتھ ساتھ باقی ساتھی بھی چونک پڑے۔ تمہاری بات درست ہے، مجھے یہ صورتحال پسند نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مجھے خود بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ پہلی بار میرے دماغ کی بیٹریاں مکمل طور پر فیل ہو گئی ہیں، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنا لائحہ عمل بدلنا چاہیے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ کیسے؟ عمران نے کہا۔ ہم میں سے 2 آدمی یہاں رہیں، یہاں اگر تباہ ہونے والے اڈے کو دوبارہ تعمیر کرنے کی کوشش کی جائے تو اسے دوبارہ بنا دیا جائے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ کیسے؟ عمران نے کہا۔ ہم سے 2 آدمی یہاں رہیں، یہاں اگر تباہ ہونے والے اڈے کو دوبارہ تعمیر کرنے کی کوشش کی جائے تو اسے دوبارہ بنا دیا جائے، اور باقی 3 افراد رابندر 2 ایئر بیس پر ریڈ کریں اور وہاں ہر قیمت پر وہ خصوصی ہیلی کاپٹر اڑا کر لے آئیں، جولیا نے کہا۔ لیکن مس جولیا، ہیلی کاپٹر سے زیادہ ہم اڈے تک پہنچ جائیں گے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اندر کیسے جائیں گے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ ایک بار ہم وہاں پہنچ جائیں پھر کوئی نہ کوئی راستہ نکل ہی آئے گا، جولیا نے کہا۔ MV3 ہیلی کاپٹر کو ذہن سے نکال دو، کیونکہ اب اڈے کی تباہی کے بعد حکومت کافرستان نے نہ صرف اس علاقے کو بلکہ ارد گرد کے تمام علاقوں میں موجود تمام ایئر فورس کے اڈوں کو انڈر گراؤنڈ کر دیا گیا ہوگا۔ یہ اطلاع دے دی گئی ہوگی کہ MV3 تو ایک طرف کسی عام ہیلی کاپٹر کی رینج میں بھی داخل ہوتے ہی اڑا دیا جائے، اس لیے ہمیں اب مخصوص ہیلی کاپٹر کو ذہن سے نکال کر کچھ اور سوچنا چاہیے، عمران نے کہا۔ تو سب نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ عمران صاحب، سپر میگا ناٹ کے انتہائی طاقتور رینج کی ڈائنامیٹ ساتھ لے لوں تو اس سے اوپر پہاڑی کا وہ حصہ ہی اڑا دیا جائے، صفدر نے کہا۔ یہ بہت بڑی پہاڑی ہے، اس قدر ڈائنامیٹ کی دستیابی ہی ناممکن ہے، عمران نے جواب دیا۔ تو پھر آخر کیا ہوگا؟ کیا ہم بس یہاں بیٹھے باتیں ہی کرتے رہیں گے؟ تنویر نے انتہائی جلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ میرا خیال ہے کہ فی الحال آرام کیا جائے، شاید خواب میں آ کر کوئی لائحہ عمل بتا دیا جائے، شاید خواب میں بزرگ آ کر کوئی لائحہ عمل بتا دیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے جسم کو ڈھیلا جوڑا اور دیوار کے ساتھ سر لگا کر اس نے آنکھیں بند کر لی۔ تو باقی ساتھیوں نے بھی سانس لیتے ہوئے اپنے جسموں کو ڈھیلا چھوڑ دیا۔ ظاہر ہے اس کے علاوہ وہ اور کر بھی کیا سکتے تھے۔ ساگن شاگل کی توقع سے بھی کہیں چھوٹا سا پہاڑی قصبہ تھا، چونکہ ارد گرد قدرتی لکڑی کے جنگل تھے، اس لیے قصبے میں کئی تعمیراتی لکڑیوں کے ڈھیر لاٹوں کی صورت میں جگہ جگہ پڑے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ جیپ موتی رام چلا رہا تھا، جبکہ شاگل سائیڈ پر اکڑا ہوا بیٹھا تھا۔ اس قصبے میں ہوٹل بنانے کی کیا تک ہے؟ یہاں کون آتا ہوگا؟ اچانک شاگل نے کہا۔
جناب لکڑی کی لاٹوں کی نیلامی ہوتی ہے، اس لیے پورے کافرستان کے لکڑی کے بیپاری یہاں آتے جاتے رہتے ہیں۔ موتی رام نے جواب دیا تو شاگل نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر تھوڑی دیر بعد ہی لکڑی کے بنے ہوئے ایک 2 منزلہ ہوٹل کے سامنے لے جا کر جیپ موتی رام نے روک دی۔ یہ ساگن ہوٹل تھا۔ ایک پرانے بورڈ پر بھی ہوٹل کی پیشانی پر موجود تھا اور لوگ اندر آتے جا رہے تھے۔ جیپ رکتے ہی شاگل اچھل کر نیچے اترا، دوسری طرف سے موتی رام بھی نیچے اتر آیا اور پھر وہ دونوں تیز تیز قدم اٹھاتے ہوٹل میں اندر داخل ہو گئے۔ حال میں کافرستان کے تقریباً ہر علاقے کے لوگ موجود تھے، لیکن یہ سب مرد تھے، وہاں کوئی عورت موجود نہ تھی۔ ایک طرف کاؤنٹر موجود تھا جس کے ساتھ سیڑھیاں اوپر کی طرف منزل کو جا رہی تھیں۔ اوپر کی منزل میں شاید رہائشی کمرے تھے۔ کاؤنٹر پر مقامی آدمی موجود تھے۔ موتی رام اور شاگل کاؤنٹر پر پہنچے۔ سنو، چھوٹو رام سے کہو کہ کافرستان سیکرٹ سروس کے چیف شاگل بنفسِ نفیس یہاں تشریف لائے ہیں، موتی رام نے کہا تو کاؤنٹر پر موجود آدمی بے اختیار اچھل پڑا۔ اس کے چہرے پر خوف کے تاثرات ابھر آئے۔ جناب، ہم یہاں ہر خدمت کے لیے حاضر ہیں جناب۔ اس آدمی نے سلام کرتے ہوئے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا، ہمیں تمہاری خدمت کی ضرورت نہیں ہے، سمجھے؟ کہاں ہے وہ چھوٹو رام؟ اسے بتاؤ کہ ہم آئے ہیں۔ نان سینس! خدمت کا کھاتا کھول کر کھڑا ہو گیا ہے۔ نان سینس! شاگل نے اور زیادہ سینہ چوڑا کرتے ہوئے کہا۔ یس سر، یس سر، آئیے سر، ادھر سر، کاؤنٹر مین نے اور زیادہ بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا اور پھر کاؤنٹر سے نکل کر سامنے موجود ایک پتلی سی گلی کی طرف بڑھنے لگا۔ اس پتلی سی گلی نما راہداری کے آخر میں ایک دروازہ تھا۔ اس نے جلدی سے دروازہ کھولا۔ تشریف لے جائیے جناب، کاؤنٹر مین نے دروازہ کھول کر ایک طرف ہٹتے ہوئے کہا تو شاگل اس انداز میں اندر داخل ہوا جیسے کوئی بادشاہ اپنی نئی فتح کی ہوئی مملکت میں پہلی بار داخل ہو رہا ہو۔ اس کے پیچھے موتی رام اندر داخل ہوا تو سامنے میز کے پیچھے ایک نوجوان بیٹھا ہوا تھا۔ وہ حیرت بھری نظروں سے شاگل کو دیکھ رہا تھا، لیکن جب موتی رام اندر داخل ہوا تو اسے دیکھ کر وہ نوجوان بے اختیار اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ موتی رام تم؟ اس نوجوان نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ چھوٹو رام، یہ کافرستان سیکرٹ سروس کے چیف اور میرے باس شاگل ہیں، اور جناب یہ اس ہوٹل کا مالک چھوٹو رام ہے، موتی رام نے کہا تو چھوٹو رام بری طرح بوکھلا کر بجلی کی سی تیزی سے میز کے پیچھے سے نکلا اور شاگل کے سامنے رکوع کے بل جھک گیا۔ جناب، یہ تو میری خوش بختی ہے جناب کہ کافرستان کے سب سے بڑے افسر یہاں تشریف لائے ہیں۔ آپ مجھے حکم دے دیتے تو میں سر کے بل چل کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا، چھوٹو رام نے گگیائے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم موتی رام کے دوست ہو اور موتی رام میرا اسسٹنٹ ہے، اس لیے ہم نے خود یہاں آ کر تمہیں عزت بخشی ہے۔ بیٹھو، شاگل نے اور زیادہ چوڑے ہوتے ہوئے کہا۔ جناب کی انتہائی کرم نوازی ہے جناب، چھوٹو رام نے کہا۔ وہ واقعی شاگل کے سامنے بچھا جا رہا تھا اور شاگل اور موتی رام صوفوں پر بیٹھ گئے۔ جناب کیا پینا پسند کریں گے جناب؟ چھوٹو رام نے کہا۔ نہیں، ہم ڈیوٹی پر ہیں، اس لیے بیٹھو، ہمیں تم سے چند معلومات چاہیے، شاگل نے کہا۔ جناب، حکم فرمائیے جناب، چھوٹو رام نے کہا اور سامنے صوفے پر بڑے مؤدبانہ انداز میں بیٹھ گیا۔ ساگن کے علاقے میں مشک بار کی تحریک آزادی کا سینٹر ہے اور تم یہاں کے پیدائشی رہنے والے ہو، ہمیں اس سینٹر کا پتہ چاہیے، شاگل نے تومکانہ لہجے میں کہا تو چھوٹو رام بے اختیار چونک پڑا۔ وہ جناب، یہاں تو کسی کو معلوم نہیں ہے جناب، چھوٹو رام نے بری طرح بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن اس کی بوکھلاہٹ صاف بتا رہی تھی کہ وہ دانستاً کچھ چھپا رہا ہے۔ سنو چھوٹو رام، میرا نام شاگل ہے، سمجھے؟ اگر تم اپنی ہڈیاں تڑوانا نہیں چاہتے تو فوراً بک دو، ورنہ تم سمیت تمہارے اس ہوٹل کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، شاگل نے غصے سے چیختے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیب سے ریوالور نکال لیا۔ غصے کی شدت سے اس کے چہرے پر شعلے سے ناچنے لگے تھے۔ رحم جناب، مجھے تو بس اتنا معلوم ہے کہ یہاں قریبی ایک دکان ہے جس کا نام سلطان ڈبر ہاؤس ہے جناب، اس کا مالک مقامی شہری مسلمان ہے جس کا نام سلطان ہے، اس کا تعلق مجاہدین سے ہے، اس کے علاوہ مجھے اور کچھ معلوم نہیں ہے، اور جناب میں نے مزید کبھی اس لیے نہیں پوچھا کہ اگر ان لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ کوئی ان کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہا ہے تو وہ اسے تو کیا اس کے پورے خاندان کو ہی گولیوں سے اڑا دیتے ہیں جناب۔ چھوٹو رام نے فوراً ہی ہاتھ جوڑ کر گگیائے ہوئے لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، بلاؤ اس سلطان کو یہاں ابھی اور اسی وقت، شاگل نے اس بار قدرے نرم لہجے میں کہا کیونکہ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ چھوٹو رام سچ بول رہا ہے۔ جی صاحب، ابھی بلاتا ہوں صاحب، چھوٹو رام نے کہا اور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھا۔ ٹھہرو، رک جاؤ، تم خود جا رہے ہو، شاگل نے ایک بار پھر گسیلے لہجے میں کہا۔ جی سر، ورنہ وہ تو نہیں آئے گا سر، چھوٹو رام نے مڑ کر کہا۔ چلو ہمارے ساتھ اور مجھے دکھاؤ کہاں ہے وہ، شاگل نے اٹھتے ہوئے کہا۔ جناب، اگر آپ مجھ پر رحم کریں تو جناب، چھوٹو رام نے یک لخت گگیائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ جوڑ دیے۔
کیا کہنا چاہتے ہو بتاؤ، شاگل نے پیر پٹکتے ہوئے کہا۔ جناب، میں نے یہاں رہنا ہے جناب، اور ہوٹل چلانا ہے جناب۔ یہ لوگ بے حد ظالم ہیں جناب، چھوٹو رام نے اور زیادہ گگیائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اوہ ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا، ٹھیک ہے، تم یہی رہو، ہم خود اس سے بات کر لیتے ہیں۔ آؤ موتی رام۔ شاگل کو نہ جانے کیوں اس چھوٹو رام پر رحم آ گیا اور وہ سر ہلاتا ہوا تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ موتی رام اس کے پیچھے تھا۔ چند لمحوں بعد وہ موتی رام کے ساتھ جیپ میں سوار سلطان ڈمپر ہاؤس نامی دکان ڈھونڈنے لگے۔ کچھ فاصلے پر ایک بڑی سی دکان پر اس نام کا بورڈ نظر آ گیا تو موتی رام نے اس کے قریب لے جا کر جیپ روک دی۔ دکان میں صرف 4 کرسیاں اور ایک میز تھی جس میں 4 افراد بیٹھے ہوئے تھے۔ جیپ رکتے دیکھ کر وہ سب بے اختیار چونک پڑے اور پھر شاگل اور موتی رام جیپ سے اتر کر دکان میں داخل ہو گئے۔ تم میں سے سلطان کون ہے؟ شاگل نے ان کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا، جو ان کے اندر داخل ہوتے ہی بے اختیار کرسیوں سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ جی میرا نام سلطان ہے جناب، ایک ادھیڑ عمر آدمی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ میں کافرستان سیکرٹ سروس کا چیف شاگل ہوں اور یہ میرا اسسٹنٹ موتی رام ہے۔ ہم نے ایک آدمی کو گرفتار کیا ہے، اس نے ہمیں بتایا ہے کہ اس کا تعلق تم سے ہے، اور یہ بھی بتا دوں کہ اس آدمی کا تعلق مقامی تحریک آزادی سے ہے۔ شاگل نے سلطان کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ جی پھر میں کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ سلطان نے بڑے لاپرواہ سے لہجے میں کہا۔ تمہیں یہاں ہمارے ہیڈ کوارٹر چلنا ہوگا۔ چلو، شاگل نے یک لخت غصے سے بھڑکتے ہوئے کہا۔ لیکن آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ کیا آپ سیکرٹ سروس کے چیف ہیں؟ مجھے تو آپ کوئی فراڈیے لگتے ہیں، سلطان نے کہا تو شاگل کو یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے منہ پر تھپڑ مار دیا ہو۔ اس نے بجلی کی سی تیزی سے جیب سے ریوالور نکالا ہی تھا کہ یک لخت تڑتڑاہٹ کی آواز کے ساتھ ہی شاگل کے منہ سے چیخ نکلی۔ اسے یوں محسوس ہوا تھا جیسے کوئی گرم سلاخ اس کے سینے میں اترتی چلی گئی ہو، اور اس کے ساتھ ہی اس کا ذہن اس طرح تاریک ہو گیا جیسے کیمرے کا شٹر بند ہوتا ہے۔ البتہ ذہن کے مکمل تاریک ہونے سے پہلے اس کے کانوں میں موتی رام کے چیخنے کی آواز بھی پڑی تھی، اور پھر جس تیزی سے اس کا ذہن تاریک ہوا تھا اسی تیزی سے اس کے ذہن میں روشنی سی پھیلتی چلی گئی، اور اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھیں کھلیں اور اس نے بے اختیار اٹھنے کی کوشش کی۔ لیکن دوسرے لمحے وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ ایک بند کمرے میں کرسی پر بندھا ہوا بیٹھا تھا۔ اس کے سینے پر بینڈیج تھی، اس کے سامنے کرسی پر ایک نقاب پوش موجود تھا، جبکہ ایک آدمی اس کی سائیڈ میں موجود تھا۔ تمہارا نام شاگل ہے اور تم کافرستان سیکرٹ سروس کے چیف ہو، سامنے بیٹھے ہوئے نقاب پوش نے گراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہاں، مگر تم کون ہو؟ میں کہاں ہوں اور وہ سلطان کہاں ہے؟ شاگل نے بڑی مشکل سے اپنے غصے کو کنٹرول کرتے ہوئے کہا، کیونکہ اسے بہرحال صورتحال کی سنگینی کا ادراک ہو چکا تھا۔ تمہارا ساتھی ہلاک ہو چکا ہے، البتہ تمہیں بچا لیا گیا ہے، ورنہ اس وقت تمہارے ساتھی کی طرح تمہاری لاش بھی پہاڑی پر گدھ نوچ رہے ہوتے، اس نقاب پوش نے گراتے ہوئے کہا تو شاگل نے بے اختیار چھرچھری سی لی۔ اس کے چہرے پر پہلی بار خوف کے تاثرات ابھر آئے تھے، کیونکہ اب اسے احساس ہوا تھا کہ اس نے اس احمقانہ انداز میں تحریک آزادی کے مجاہدین کے پاس جا کر واقعی حماقت کی ہے۔ یہ لوگ اب اسے آسانی سے نہ چھوڑیں گے۔ تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ شاگل نے ہونٹ پھینچتے ہوئے کہا۔ تمہیں کس نے بتایا تھا کہ چھوٹو رام تحریک آزادی کے مجاہدین کے بارے میں جانتا ہے؟ نقاب پوش نے کہا۔ میرے اسسٹنٹ موتی رام نے، کیونکہ چھوٹو رام اس کا کلاس فیلو تھا اور دارالحکومت میں وہ اس سے ملتا رہتا تھا، شاگل نے جواب دیا۔ اور چھوٹو رام نے تمہیں سلطان کا پتہ بتایا تھا؟ نقاب پوش نے کہا۔ ہاں، شاگل نے مختصر سے جواب دیا۔ چھوٹو رام کی لاش بھی گدھ نوچ رہے ہوں گے اور اس کے ہوٹل کو بھی میزائلوں سے اڑا دیا گیا ہے، اور ہم نے تصدیق کر لی ہے کہ تم واقعی کافرستان سیکرٹ سروس کے چیف ہو۔ لیکن تم سلطان سے کیا معلوم کرنا چاہتے تھے؟ نقاب پوش نے کہا۔ باقیہ سیکرٹ سروس کے خطرناک ترین ایجنٹ ملٹری انٹیلیجنس کے ہیلی کاپٹر میں یہاں ساگن کی پہاڑیوں میں اترے تھے، اور پھر ہیلی کاپٹر کو دوبارہ اڑا کر یہاں سے کچھ دور پہاڑی سے ٹکرا کر تباہ کر دیا گیا تھا۔ اس سے میں سمجھ گیا تھا کہ وہ یہاں ساگن میں ہی چھپے ہوئے ہیں، اور ان کے چھپنے کی سب سے بہتر جگہ تحریک آزادی کے مجاہدین کی کوئی پناہ گاہ ہی ہو سکتی ہے، اور اس پناہ گاہ کو میں تلاش کرنا چاہتا تھا۔ شاگل نے خود ہی تفصیل سے جواب دیتے ہوئے کہا۔ لاسن کی چوٹی پر جو خفیہ اڈا ہے، تم وہاں گئے ہو؟ نقاب پوش نے پوچھا۔ نہیں، وہاں میرا کیا کام ہے؟ شاگل نے جواب دیا۔ سنو شاگل، اگر تم زندہ رہنا چاہتے ہو تو یہ بتا دو کہ تم نے وہاں کے سائنسدانوں سے کس فریکوئنسی پر بات کی تھی؟ نقاب پوش نے گراتے ہوئے کہا۔ میری کبھی ان سے بات نہیں ہوئی، میں تو یہاں صرف پاکشاہی ایجنٹوں کو چیک کرنے کے لیے آیا تھا، اور پھر انہوں نے میزائل اڈا تباہ کر دیا جس میں میرے دوسرے ماتحت مارے گئے، صرف یہ موتی رام بچا تھا، شاگل نے جواب دیتے ہوئے کہا۔
اوکے اب تم آرام کرو، نقاب پوش نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ماما مجھے چھوڑ دو، شاگل نے بے چین ہو کر کہا۔ تم بہت بڑے افسر ہو اور ہمارے بہت سے کارکن کافرستانی حکومت کے پاس قید ہیں، تمہارے بدلے انہیں چھڑایا جائے گا، اور اگر حکومت نے انکار کیا تو پھر تمہاری لاش کو بھی گدھ نوچیں گے، نقاب پوش نے کہا، اور تیزی سے کمرے کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اسی لمحے اس کے ساتھ کھڑے ہوئے آدمی نے اس کی ناک پر اپنا ہاتھ رکھا اور شاگل کی ناک میں ناموس سی بو داخل ہو گئی، اور اس کے ساتھ ہی اس کے ذہن پر تاریکی پھیلتی چلی گئی۔ اور اس کے ساتھ ہی دوستو آج کی یہ قصہ یہیں ختم ہوتی ہے، لیکن دوستو ٹھہریے، کیا یہ نقاب پوش آدمی عمران تھا؟ اور کیا عمران اور اس کے ساتھی اس خفیہ اڈے پر پہنچنے میں کامیاب ہو پائیں گے یا نہیں؟ یہ جاننے کے لیے لاسٹ مومنٹ عمران سیریز کی قسط نمبر 4 اردو صفحہ چینل پر دیکھنا نہ بھولیں۔ اس کے لیے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل کو ضرور پریس کر دیں۔ شکریہ اینڈ اللہ حافظ۔